میری بات نوٹ کرو لوگو، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ حضرت یونس نبی علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، جسے دنیا مچھلی والے پیغمبر کے نام سے جانا کرتی ہے۔ حضرت یونس نبی علیہ السلام کی قوم ملک عراق کے بستی نینوا میں آباد تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا، ان کی ہدایت کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں، اللہ کی وحدانیت سمجھانے کی سعی کرتے ہیں، ایک خدا وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے بجائے آپ کی بات ماننے کے، آپ کی بات تسلیم کرنے کے، آپ کو اطمینان دلانے کے، وہ لوگ آپ کو دھمکیاں دینے لگے، وہ لوگ آپ کو ستانے لگے، وہ لوگ آپ کو گالیاں دینے لگے، وہ لوگ آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اپنی قوم کو بتا دو، اپنی قوم کو سمجھا دو، اپنی قوم کو اطلاع دے دو، اپنی قوم کو خبر دے دو کہ 3 دن کے اندر، کتنے دن کے اندر؟ 3 دن کے اندر عذاب الہی آنے والا ہے، اللہ کا غضب اترنے والا ہے، اللہ کا پکڑ ہونے والا ہے، اللہ کی پکڑ ہونے والی ہے، اللہ کی گرفت ہونے والی ہے۔ تم سب ہلاک کر دیے جاؤ گے، برباد کر دیے جاؤ گے۔ حضرت یونس نبی علیہ السلام نے جب اعلان کیا تو پوری قوم متحد ہو کر مشورہ کرتی ہے، طے کرتی ہے کہ ہم نے یونس کو کبھی آج تک جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، لہذا یونس جھوٹ نہیں بول سکتے۔ لہذا یہ مشورہ طے پاتا ہے کہ رات کے وقت میں یونس کا خیال رکھا جائے، رات کے وقت میں یونس کو دیکھا جائے کہ رات میں اگر یونس ہماری بستی میں موجود ہے، رات مقیم ہے ہماری بستی میں، تو ہمیں کچھ نہیں ہونے والا، چونکہ یونس سچا ہے، یونس امین ہے، اس کے رہتے ہوئے ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ ہمارے بیچ سے چلے جاتے ہیں، ہماری بستی سے نکل جاتے ہیں، ہماری بستی سے بھاگ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، تو یقیناً ہم سب پر عذاب آنے والا ہے، ہم سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ صبح سویرے جب انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، سیاہ دھواں بادل کی شکل میں اس کے سر کے اوپر منڈلا رہا ہے، اس آفتیں پڑنے والی ہیں، عذاب اترنے والا ہے، تمام قوم کو فکر ہو جاتا ہے، تمام قوم فکر میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ یونس کو تلاش کرو، یونس کو ڈھونڈو۔ یونس نبی علیہ السلام کو ڈھونڈا جاتا ہے۔ یونس علیہ السلام کو رات میں اللہ نے حکم دے دیا کہ آپ اس بستی کو چھوڑ کر نکل جائیں گے۔ یونس نبی علیہ السلام بستی کو چھوڑ کر راتوں رات نکل جاتے، بستی کے باہر میں ایک جنگل میں جا کر آپ بستی پر عذاب الہی کا انتظار کرنے لگتے ہیں کہ اب اللہ کا عذاب اترے گا، اب اللہ کا عذاب اترے گا۔ ادھر جب پوری قوم نے یہ دیکھا کہ آسمانی فضا میں اللہ کا عذاب اترنے والا ہے، میری سر کی طرف آنے والا ہے، ساری قوم مل کر، عورتیں، جوان، بوڑھے، بچے مل کر، تمام جانوروں کو لے کر ایک میدان میں نکل گئے۔ ایک میدان میں آ کر اپنا سارا کپڑا اتار کر ٹاٹ کا کپڑا بنا لیا، بوریوں کا کپڑا بنا لیا، اللہ کے سامنے عجز انکساری کرنی شروع کر دی، توبہ و استغفار کرنی شروع کر دی، معافی و تلافی مانگنے لگے، معافی و تلافی مانگنے لگے، یہاں واہ بکا کرنے لگے، رونے گنانے لگے۔ مولا یونس کا اللہ تو معاف کر دے مجھے، مولا معاف فرما دے مجھے، یا اللہ ہم اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ تو ہی وحدہ لا شریک لہ ہے، اے اللہ ہم سب آج سے پکا وعدہ کرتے ہیں، توبو الاللہ توبۃ نصوحا والی توبہ کرتے ہیں، پکی سچی توبہ کرتے ہیں۔ پوری قوم نے پوری قوم اس قدر روئی کہ اللہ کو ترس آ گیا، اور آئے گا کیوں نہیں؟ اللہ تو غفور رحیم ہے، اللہ کی ذات تو وہ ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتی ہے۔
پھر اللہ کو ترس کیوں نہیں آیا؟ اللہ نے عذاب کو ٹال دیا، عذاب ہٹا دی، ان لوگوں کی توبہ قبول کر لی۔ ادھر یونس علیہ نبی علیہ السلام جو جنگل میں بیٹھ کر عذاب کا انتظار کر رہے تھے کہ اب میری قوم پر عذاب اترنے والا ہے، انہوں نے دیکھا کہ بادل چھٹ گیا، جو سفید بادل سیاہ بادل آیا تھا وہ ختم ہو گیا، قوم تو بچ گئی ہے۔ اور اس قوم کا قانون یہ تھا کہ جو جھوٹا ثابت ہو جاوے، جو اپنے کلام پر کوئی گواہ پیش نہ کر سکے، اپنے کلام پر گواہ نہ لا سکے، اپنی بات کو ثابت نہ کر سکے، اس کی گردن مار دی جاتی تھی۔ حضرت یونس علیہ نبی علیہ السلام کو فکر ہو جاتی ہے کہ میں قوم میں جاؤں تو قوم مجھے جھوٹا قرار دے گا، مجھے ذلیل نگاہ سے دیکھے گا، میری رسوائی کرے گا، میری گردن مار دی جائے گی۔ حضرت یونس علیہ نبی علیہ السلام اجازت خداوندی کے بغیر، اذن الہی کے بغیر آپ اس جنگل سے بستی میں نہ جا کر وہاں سے کوچ کر جاتے ہیں، وہاں سے نکل جاتے ہیں، آگے کی اور بڑھ جاتے ہیں، اور آگے بڑھ کر آپ دریائے سمندر روم کے کنارے پر پہنچے، دریائے روم کے کنارے پر پہنچے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ کشتی ہے، کشتی پر کچھ لوگ سوار ہو رہے ہیں، ملاحوں نے، کشتی چلانے والوں نے آپ کو پہچان لیا، یہ تو نیک انسان ہے، یہ تو عام انسان نہیں، بغیر کرایہ کے آپ کو کشتی میں سوار کر لیا۔ کشتی روانہ ہوتی ہے، بیچ دھار میں پہنچ جاتی ہے، بیچ دریا میں پہنچتی ہے، دفعتاً کشتی رک جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے، نہ کشتی آگے بڑھتی ہے نہ کشتی پیچھے چلتی ہے، کشتی اپنی جگہ پر ٹھہر جاتی ہے۔ اب ملا کشتی چلانے والے، اب کشتی کا مالک اعلان کرتا ہے کہ میری کشتی کا شان یہ ہے، من جانب اللہ، جب کوئی ظالم بھاگا ہوا غلام اس کشتی میں سوار ہوتا ہے تو یہ کشتی جب دریا کے بیچ میں ٹھہر جاتی ہے، لہٰذا ہم میں سے جو بھی انسان ہو، جو بھاگا ہوا غلام ہو، جو ظالم انسان ہو، وہ اپنا اعتراف کرے، ظاہر کر دے، تاکہ سب کی جان بچ جائے، ایک کی وجہ سے سب ہلاک نہ ہو، سب پر مصیبت نہ آئے۔ حضرت یونس علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میں ہوں، آپ نے ہاتھ اٹھا دیا کہ وہ بندہ میں ہوں، میں اپنے رب کی اجازت کے بغیر بھاگا ہوا غلام ہوں، میں گناہگار غلام ہوں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر میں اس بستی کو چھوڑ کر نکلا ہوں۔ وہ لوگ آپ سے عقیدت رکھتے تھے، محبت رکھتے تھے، نیک انسان سمجھتے تھے اور آپ تھے، عادل انسان سمجھتے تھے اور آپ تھے، وہ لوگ آپ کو دریا میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، انہوں نے قرآن اندازی کی، پرچے نکالے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلوایا، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 6 بار نام نکالا گیا، پرچے نکالے گئے، قرآن اندازی کیے گئے، لیکن ہر بار حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام کا ہی نام نکلتا رہا، متواتر طریقے سے ہر مرتبہ حضرت یونس کا نام سامنے آتا رہا۔ ادھر یونس کو دریا میں ڈالنے کا سامان تیار ہو رہا ہے، اور ادھر کشتی کے کنارے دریا میں کشتی کے پاس ایک بڑی مچھلی منہ پھاڑے، منہ پھیلائے ہوئے انتظار کر رہی ہے کہ اللہ کا پیغمبر کب میری آغوش میں آئے گا، کب دریا کی آغوش میں آئے گا کہ میں اسے نگل لوں، اپنے پیٹ میں انہیں سامان دے دوں، اپنے پیٹ میں انہیں جگہ دے دوں۔ مچھلی کو اللہ نے حکم دیا کہ مچھلی جا، میرا پیغمبر آج دریا میں آنے والا ہے، اس کی حفاظت کر، وہ تیری غذا نہیں، وہ تیری خوراک نہیں، وہ اس کو خوراک نہیں بنانا، اس کی حفاظت کر۔ ملاحوں نے حضرت یونس علیہ نبی علیہ السلام کا جب بار بار نام آنے پر آپ کو دریا میں ڈال دیا گیا، وہ مچھلی آپ کو نگل لیتی ہے، ساری دریا کا سیر کراتی ہے، گھماتی ہے، پھراتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 40 روز آپ مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں،
دوسری روایت میں دوسری روایت ہے کہ آپ 7 روز مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں. تیسری روایت میں کہ آپ 5 روز مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں. ایک روایت ہے کہ ایک دن کے کچھ گھنٹے آپ مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں. لیکن جب وہ مچھلی آپ کو نگل کر اپنے پیٹ میں جگہ دے کر مچھلی سمندر کے تہ میں چلی جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، آرام کرتی ہے، وہاں جو چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھی، وہاں جو بنجر سی زمین تھی، وہاں سے آوازیں آ رہی تھی، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکہ. یہ تصویر کی آواز آئی. اس آواز سے آپ کا قلب، آپ کا جگر، آپ کا دل فوراً رب کعبہ کی طرف متوجہ ہوا اور آپ کی زبان پر یہ آیت کریمہ جاری و ساری ہو گیا. یہ آیت کریمہ وہ ہے کہ ہر مصیبت کے وقت میں اس کو پڑھنا چاہیے، ہر پریشانی کے وقت میں اس کی تلاوت کرنی چاہیے، ہر دکھ تکلیف کے وقت میں اس کی تلاوت کرنی چاہیے، ہر لمحہ اس کی تلاوت کرنی چاہیے. اس کے بڑے فیوز و برکات ہیں، اس کے اثرات بہت اچھے ہیں، بہت عمدہ آیت کریمہ ہیں. حضرت یونس علیہ نبی علیہ السلام کی زبان پر آیت کریمہ آئی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، میں ہی ظالم ہوں، میں ہی گنہگار ہوں. جب آپ نے آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی مچھلی کو حکم دیتا ہے، آپ ورد کرتے ہیں، آپ پڑھتے جاتے ہیں، اپنی زبان کو جاری رکھتے ہیں، اپنی زبان کو جاری و ساری رکھے ہوئے آیت کریمہ پر برابر ذکر ہو رہا ہے، برابر ورد ہو رہا ہے. اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ مچھلی جا میرے پیغمبر کو سمندر کے کنارے، میرے پیغمبر کو سمندر کے کنارے اگل دے، میرے پیغمبر کو سمندر کے کنارے ڈال دے. وہ مچھلیاں نکلتی ہیں سمندر کی تہ سے نکل کر سمندر کے کنارے پر جا کر حضرت یونس علیہ نبی علیہ السلام کو ڈال دیتی ہیں. آپ اس حال میں دنیا میں آئے، مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے کہ نہایت کمزور ہو چکے ہیں، نہایت لاغر ہو چکے ہیں، آپ کے جسم پر بال نام کی کوئی چیز نہیں، مچھلی کی پیٹ کی گرمی کی وجہ سے وہ سارا بال گر چکا ہے. آپ نہایت کمزور ہو گئے تھے مچھلی کی پیٹ کی گرمی کی وجہ سے، نہایت ہی کمزور ہو گئے تھے. اللہ نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا یہ انداز کہ آپ جہاں پر پڑے وہاں پر ایک کدو کی کدو کا پودا پیدا کر دیا، اور اس پودے نے حضرت یونس علیہ نبی علیہ السلام کو لپٹ کر چھاں عطا کر دی. جنگلی بکری کو اللہ نے حکم دیا کہ میرا پیغمبر کمزور ہے، ندی کے کنارے، دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے پڑا ہے، جا اسے دودھ پلا. صبح و شام جنگلی بکریاں آیا کرتی تھی، آپ کو دودھ پلایا کرتی تھی. یہ مچھلی والے پیغمبر کا واقعہ. ہر لوگ مچھلی والے پیغمبر کے واقعہ کو سننا چاہتے ہیں، لیکن آج دنیا میں مچھلی والے پیغمبر کے نام پر بڑا افراط و تفریط سے کام لیا گیا. بہت کچھ بڑھا کر چڑھا کر گھٹا کر جس کا کوئی سر و پیر نہیں ہے، لمبی لمبی باتیں کر دی گئی ہے، بہت طول طویل باتیں کر دی گئی ہے. میں اس کا ہرگز قائل نہیں. میں نے جو باتیں عرض کی ہے یہ مدلل اور مستند باتیں کی، ذرا بھی قطر و بیونت سے کام نہیں لیا، نہ بڑھا کر نہ چڑھا کر. حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام جب تندرست ہوئے تو آپ کو اپنی قوم کا حال معلوم ہوا کہ وہ قوم وہ ہے جس نے رب تعالیٰ کے عذابات کو دیکھ کر، اللہ کی پکڑ کو دیکھ کر میدان میں نکل کر توبہ و تلہ کی ہے. وہ آپ کی تلاش میں ہے، وہ آپ سے عقیدت رکھتی ہے، وہ آپ سے محبت رکھتی ہے، آپ ان کے پاس جائیے. حضرت یونس علیہ نبی علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے. گویا کہ
پیغمبر انسان ہوتے ہی ہیں، فطری بات ہے، لیکن ایک پیغمبر کی شان یہ کہ اللہ کے حکم کے بغیر وہاں سے نکلنے پر اللہ ان کی پکڑ کر دیتے، ان کی گرفت کرتے ہیں کہ میرے اذن کے بغیر، حکم الہی کے بغیر آپ نے اس بستی کو کیوں چھوڑا، آپ دریا کی طرف کیوں بڑھے؟ اس لیے ایک پیغمبر کی پکڑ ہو جاتی ہے اتنی معمولی سی بات پر، اور ہم 24 گھنٹے اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، رب تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے رہتے ہیں، رب تعالیٰ کے حکم کو ٹھکراتے رہتے ہیں، رب تعالیٰ کے فرمان کو کچلتے رہتے ہیں، رب تعالیٰ کے کلام الہی کو پامال کرتے رہتے ہیں، رب تعالیٰ کے آرڈر سے ہم سر پھیر لیتے ہیں، اپنا رخ پھیر لیتے ہیں، اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ لوگوں سوچو، ایک پیغمبر کی گرفت ہو جاتی ہے، ایک پیغمبر کی پکڑ ہو جاتی ہے، ایک پیغمبر کو ایک پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں سزا دے دیتے ہیں، دنیا میں پکڑ کر لیتے ہیں، تو ہماری اور آپ کی کیا بساط ہے؟ ہماری اور آپ کی کیا بساط ہے کہ بچ جائیں؟ اللہ کا فرمان ان بطش ربک لشدید، کہ تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اس کی اس پکڑ سے بچو، اس کی گرفت سے بچو، اس کے پنجے سے بچو، اس کے شکنجے سے بچو۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اللہ جو عذاب دیتا ہے سب سے بڑا عذاب، عذاب الاکبر، انہی کے عذاب کو کہا گیا۔ دنیا میں کوئی کتنی تکلیفیں اٹھا لے، کوئی پریشانیاں اٹھا لے، جتنی مصیبتیں اٹھا لے، جتنی سزائیں کاٹ لے، عذاب تو اصل میں وہ دینے والا ہے، وہی اسی کا عذاب سب سے بڑا ہے۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اس عذاب سے ڈرو جو سب سے بڑا عذاب ہے۔ حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام کی پکڑ ہو گئی، گرفت ہو گئی۔ ہم ایمان والے ہیں، امت محمدی ہیں، ہم امت محمدی کو چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بنائے، اپنا نمونہ بنائے، رسول اللہ کے اسوہ کو اپنے لیے اسوہ حسنہ سمجھ کر یورپ کی تہذیب کو لات مار دو، یورپ کی تہذیب کو چھوڑ دو،